السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ابوظہبی ٹرانسپورٹ حکام نے اعلان کیا ہے کہ شیخ زاید ہیریٹیج فیسٹیول میں آنے والے وزٹرز کو مفت عوامی بس سروسز فراہم کی جائیں گی۔ یہ میلہ 20 نومبر بروز جمعہ کو شروع ہوگا اور 20 فروری 2021 تک الوطبہ میں چلے گا۔ اس کے لیے زائرین کے لیے کی آمد و رفت کے لیے ایک جامع منصوبہ مرتب کیا گیا ہے۔ مفت بس سروسز رانا ابوظہبی کا مرکزی بس اسٹیشن پر دستیاب ہوگی اور یہ بین الجسرین کوآپریٹو سوسائٹی سپر مارکیٹ جائے گی، جہاں سے یہ بنیاس بس اسٹیشن اور آخر میں میلے کے مقام تک جائے گی۔ بسیں ہر گھنٹے سپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک دستیاب ہوگی۔ واپسی کی خدمات شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک ہر گھنٹے دستیاب ہوں گی۔ منتظمین کے مطابق الوطبہ 3 ماہ تک جاری رہنے والے اس میلے کے دوران 3500 سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا، جو امارات تہذیبوں کا ایک جلسہ گاہ کے عنوان کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر دن 80,000 زائرین کا استقبال کرے گا۔ اندراج کے لیے ٹکٹ کی قیمت 5 درہم ہے، جبکہ بڑی عمر کے لوگ اور 10 سال سے کم عمر کے بچے مفت داخل ہو سکیں گے۔ شیخ زاید ہیریٹیج فیسٹیول متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے ثقافتی تہواروں میں سے ایک ہے اور حال ہی میں اسے دنیا کے 5 اہم ترین ثقافتی تقریبات میں سے ایک کے طور پر جانا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں متحدہ عرب امارات میں 30,000 فوجی اہلکاروں کو کرونا ویکسین دیے گئی۔ دفاعی فورسز کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں 30,000 فوجی کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے میڈیکل سروس کور کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹر عائشہ الدغیلی نے کہا ہے کہ ویکسین لینے والوں میں فوجی ٹھیکیدار اور نیشنل سروسز ریکروٹ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باوردی خواتین اور جو کرونا وائرس کے خلاف ملک کی لڑائی کے محاذ پر ہیں، ان لوگوں نے اہم طبی امداد کی فراہمی میں مدد کی، شدید بیمار مریضوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا اور وبائی امراض کے درمیان سرحدی تحفظ کو یقینی بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اسکریننگ کے 5 مراکز بنا کر کیس کا پتہ لگانے کے لیے فوجی جوانوں کی خدمات حاصل کی۔ ہم نے متحدہ عرب امارات میں بھی ویکسینیشن ٹرائلز میں مدد فراہم کی۔ متحدہ عرب امارات میں ہاٹ لائن کے لیے 600 یا 800 سیریل کے نمبر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ 600 پر کال مفت ہوگی یا 800 پر؟ 800 ایک ٹول فری نمبر ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیلی فون کمپنی اتصالات کمپنیوں کو آپشن دیتی ہے کہ وہ چاہیں تو 800 کا نمبر لگوا لیں، کیونکہ صارفین اس نمبر پر بالکل مفت کال کر سکتے ہیں۔ 800 کے بعد ہمیشہ 3 یا اس سے زیادہ ایسے نمبر دیے جاتے ہیں جنہیں یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر متحدہ عرب امارات میں کوئی نمبر 800 سے شروع ہو رہا ہے تو یقین رکھیں اس نمبر پر موبائل یا لینڈ لائن سے کال کرنے پر کوئی پیسے نہیں کاٹے جائیں گے، جبکہ 600 سے شروع ہونے والے ٹول فری نمبر پر پیسے کٹتے ہیں اور کٹوتی کی رقم ادا کرنا ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عدالت کا کار ڈرائیور کو حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کو 1,10,000 درہم معاوضہ ادا کرنے کا حکم۔ راس الخیمہ کی سول کورٹ نے ایک ڈرائیور اور اس کی انشورنس کمپنی کو حکم دیا کہ وہ حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کو 1,10,000 درہم زخمی شخص کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے طور پر ادا کرے۔ کار ڈرائیور پر الزام تھا کہ اس نے گاڑی پیدل چلنے والے شخص پر چلا دی تھی، جس سے پیدل چلنے والا شخص شدید زخمی ہو گیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق کار ڈرائیور اپنی گاڑی 115 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر چلا رہا تھا، جبکہ اس سڑک کی حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے کرونا وائرس سے 715 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,44,647 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1255 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ اس کے بعد وزارت صحت نے 4 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 538 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 7,624 ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی نوید سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام متعارف کرائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس سسٹم سے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی الیکٹرانک طریقے سے ووٹ ڈال سکیں گے اور اس سلسلے میں ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ دبئی میں 2 حجاموں پر آن لائن بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے 1.8 ملین درہم چوری کرنے کا الزام۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کو دوران سماعت بتایا گیا کہ دونوں ملزمان نے خود کو بینک صارف ظاہر کر کے چیک بک کی درخواست دی، پھر اکاؤنٹ کے مالک کے جعلی دستخط کر کے اس کے اکاؤنٹ میں سے رقم نکال لی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق دونوں نے چیک بک اور کریڈٹ کارڈ آن لائن بینکنگ کے ذریعے حاصل کیا۔ دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بینک میں فون کیا اور پھر خود کو اکاؤنٹ کا مالک ظاہر کر کے سیکیورٹی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے۔ یہ کیس 7 مئی کو الرفا پولیس تھانے میں درج کروایا گیا تھا۔ بینک ایک تفتیشی اہلکار نے پروسیکیوٹر کو بتایا کہ 27 مئی کو شکایت کنندہ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کے خالی ہو جانے کی شکایت کی تھی کہ اس کے اکاؤنٹ سے 19,24,100 درہم چوری ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہم نے داخلی تفتیش کی تو پتہ چلا ملزمان کی شکایت کنندہ کی موبائل لائن استعمال کی تھی جو کہ بینک سروس سے منسلک تھی اور اس کے ذریعے بینک کارڈ اور چیک بک کے لیے اپلائی کیا۔ عدالت کے سامنے ثبوت کے طور پر بینک کی طرف سے ایک خط پیش کیا گیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک مفرور کی جانب سے تقریباً 1 ملین درہم کا چیک اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ اس کے علاوہ شکایت کنندہ کے اکاؤنٹ سے براہ راست پیسہ نکلوانے کے متعدد ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے جیولری اور دیگر مہنگی دکانوں سے 2,05,000 درہم کی شاپنگ کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ تاہم مقدمے کا فیصلہ 7 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ یہاں پر یہ واضح رہے کہ دونوں مبینہ ملزمان کا تعلق بھارت سے ہے اور ان کی عمریں بالترتیب 26 اور 27 سال ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ڈاکٹر نے پیچیدہ آپریشن کر کے ایک شخص کا عام سائز سے 5 گنا بڑا گردہ نکال دیا۔ 58 سالہ اماراتی مریض عواد احمد سلیم گردوں کی سوج جانے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں میں کئی اور بیماریوں میں بھی ان کو لاحق تھیں، جیسا کہ بار بار بخار کا چڑھنا، فشار خون کا بڑھنا۔ برجیل ہاسپٹل ابوظہبی میں ڈاکٹروں نے جب اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا بائیں جانب کا گردہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور اس کا سائز بھی عام گردے سے 5 گنا زیادہ ہو گیا ہے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کرنا مناسب سمجھا اور کامیاب آپریشن کے 7 گھنٹے بعد سلیم کو گھر بھیج دیا گیا۔ ہسپتال کے ڈاکٹر پروفیسر اسام ریاض نے بتایا کہ سلیم کا گردہ نکالنا ہی اس کی جان بچانے کے لیے واحد حل تھا، کیونکہ خون میں زہر پھیل جانے کا ڈر تھا۔ لاہوری بابر اعظم نے کراچی کنگز کو PSL چیمپئن بنا دیا۔ اوپنر کی شاندار نصف سینچری لاہور قلندر کی ٹیم PSL کے سب سے بڑے ٹاکرے میں توقعات پورا اترنے پر ناکام۔ PSL 5 کے فائنل میں لاہوری بابر اعظم نے کراچی کنگز کو PSL چیمپئن بنا دیا، جس میں پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن کے بڑے مارکے میں لاہور قلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹس کے نقصان پر 134 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں کراچی کنگز کی جانب سے شرجیل خان اور بابر اعظم نے ٹیم کو جارحانہ آغاز فراہم کیا۔ بابر اعظم نے 39 گیندوں پر اپنی نصف سینچری مکمل کی، جس میں 6 چوکے شامل تھے۔ والٹن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔ افتخار احمد صرف 4 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ بابر اعظم نے 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ لاہور قلندر کی جانب سے حارث رؤف، دلبر حسین نے 2 اور سمت پٹیل نے 1 وکٹ حاصل کی۔ یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے میچز میں کراچی کنگز کو لاہور قلندر پر برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اب تک 10 مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکی ہیں، جہاں جیت 6 مرتبہ کراچی کنگز کے نام رہی، جبکہ اس ایڈیشن میں دونوں ٹیمیں 2 مرتبہ ایک دوسرے کے مدِ مقابل آئی تھیں۔ ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کو چمچماتی ٹرافی کے ساتھ $5 لاکھ بطور انعام دیا گیا، جبکہ رنرز اپ ٹیم کو $2 لاکھ ملے۔ دبئی میں جیٹ مین وینس ریفر تربیت کے دوران حادثے میں جاں بحق۔ کاربن فائبر کے پر اور جیٹ پیکس کے ساتھ دبئی کی فضاؤں میں متعدد شاندار کرتب کرنے والے فرانسیسی اور جیٹ مین ٹیم کے ممبر وینس ریفر دوران تربیت حادثہ پیش آنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔
जेटमैन दुबई के तर्जमान अब्दुल्ला बिन हफ्तूर ने AFP को बताया कि गैर यकीनी सदमे के साथ हम ऐलान करते हैं कि जेटमैन के पायलट बेंस रफत दुबई में दौरान ट्रेनिंग एक हादसे में आज सुबह 17 नवंबर को जहाँ बहक हो गए हैं। तर्जमान का मजीद कहना था कि 36 साला वेंस एक माहिर एथलीट थे और हमारी टीम एक मोअज़्ज़ज़ चाहे जाने वाले मेंबर थे। हमारी दुआएं उनके ख़ानदान और उन तमाम लोगों के साथ है जो उन्हें जानते थे। हादसा शहर के मज़ाफ़ात में सहरा में तरबियत के दौरान पेश आया जिसके अब तहकीकात की जा रही है। तर्जमान का कहना था हम तमाम मुतल्लिका अहकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमी दिन और नए साल के मौके पर इज्तिमात की मुनक्कद करने पर पाबंदी होगी। कौमी दिन, नए साल और क्रिसमस की तातीलात करीब आने के साथ ही मंगल के रोज़ हुकाम की जानिब से अवाम को याद दहानी करवाई गई है कि इन दिनों में तकरीबात के ऑनलाइन मुनक्किद होंगी और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाई गई एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद होगा। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सरकारी अहदेदार का कहना था इन तकरीबात के दौरान हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। खानों और तोहफ़ों की तबादला नहीं किया जाएगा, ताहम अवाम इन तकरीबात में वर्चुअली शिरकत कर सकेंगे। मजीद बरा 3 से 4 घंटों पर मुश्तमिल म्यूज़िकल कंसर्ट इजाज़त लिए बगैर मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद होगी। शारजा पुलिस ने रहायशी इलाकों में खुसूसी गश्त का आगाज़ कर दिया है जिसका मकसद रहायशी इलाकों को जुए के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ इक़दामात हैं। इससे मिलती जुलते इक़दामात जैसे आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी, नौजवानों का इकट्ठा होना, ग्रैंड बैलेट्स में दाखिल होने के खिलाफ भी पुलिस ने छापों का आगाज़ कर दिया है। एक आला अहदेदार का कहना है कि इंसदादे नामी पुलिस का टॉप स्क्वाड जुआरियों, चापरी फरोशों, बकारियों, तंबाकू फरोशों और प्रिंटेड सीडीज़ का कारोबार करने वालों के खिलाफ बरसरे पेकार है। उन्होंने इंकशाफ किया कि क्रैकडाउन के दौरान एक एशियाई बशिंदे को गिरफ्तार किया। इसने 1 घंटे की बुनियाद पर जुए के मकासद के लिए गिरोह के पास एक मकान को हवाले किया था। जुआरी ने पुलिस के सामने इतराफ़ किया कि उन्होंने मकान मालिक से किराए पर लिया था और खाना और चाय की फराहमी पर मालिक मकान को अदायगी भी की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।